ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑھتی ہوئی مقبولیت جو ہے اس سے گھبرا رہے ہیں. پارلیمان کے ذریعے عوامی نمائندوں کے اوپر بدترین تشدد کر کے پاکستان کے اندر کوئی عام شہری بھی آج محفوظ نہیں ہے. 4 بجے ان کے گھر سے گھسیٹ سکتے ہیں تو پاکستان کا عام شہری کیا توقع کرے. جس طرح کا فیصلہ آیا وہ منی لانڈرنگ کیسز کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کو، حمزہ شہباز کو بری کیا گیا. اس کے بعد اعظم سواتی صاحب نے ٹویٹ کیا. ٹویٹ میں انہوں نے آرمی چیف صاحب کو جو ہے وہ مینشن کیا. کیا یہ درست تھا مینشن کرنا؟ کہ ان پر اس طرح کا بلیم کرنا درست ہے؟ دیکھیں، اعظم سواتی صاحب نے اس وقت کیا سوچ کر یہ ٹویٹ کیا اور وہ اس وقت کیا سوچ رہے تھے، کس تسلسل سے اس بات کو آگے بڑھا رہے تھے. پی ٹی آئی کی پالیسی ہے یہ اس طرح تنقید؟ کسی نے بھی آئینی اداروں کا نام لے کر منظم طریقے سے ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوئی پالیسی اس پارٹی کی ہے؟ عمران خان صاحب وضاحت سے کہہ چکے ہیں اور پاکستان کو جتنی ضرورت افواج کی ہے شاید اتنی میری نہیں ہے. کہ انہوں نے پارٹی پالیسی سے انحراف کیا ہے، پارٹی پالیسی کے خلاف گئے ہیں اعظم سواتی. میں تو صرف وہاں پیش ہو کر سن رہی تھی ایز این آبزرور، ایز اے وکیل، کہ کیا تسلسل ہے مقدمے کا. جس طرح اعتزاز احسن صاحب کے حوالے سے تحقیقات کی پیپلز پارٹی نے، کیا پی ٹی آئی بھی ایسی کوئی تحقیقات کرے گی اعظم سواتی صاحب کی؟ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کیا پالیسی ہے؟ السلام علیکم جی. صاحب ڈیجیٹل کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں احسن واحد کو. اس وقت میرے ساتھ ملائکہ بخاری صاحب موجود ہے. میم، جس طرح سے اعظم سواتی صاحب کو گرفتار کیا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جس طریقے سے یہ فسطائیت سے بھری ہوئی حکومت پاکستان کے عوامی نمائندوں کے اوپر تشدد کے عمل کو آگے بڑھا رہی ہے، جیسے سیاسی مقدمات بنا کر انتقامی کارروائی کے عمل کو آگے بڑھا رہی ہے، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑھتی ہوئی مقبولیت جو ہے اس سے گھبرا رہے ہیں. ان کے پاس سب کوئی حربہ نہیں رہ گیا کہ پاکستان کے قانون کے اندر جو شقیں ہیں ان کو استعمال کر کے ہمارے اوپر مقدمات جو ہیں اس کا اندراج کروائیں اور پھر عوامی نمائندے جن کے پاس ایک استحقاق حاصل ہے پارلیمان کے ذریعے، اس استحقاق جو ہے اس کو بھی ختم کریں. عوامی نمائندوں کے اوپر بدترین تشدد کر کے پاکستان کی عوام کو یہ واضح میسج دیں کہ پاکستان کے اندر کوئی عام شہری بھی آج محفوظ نہیں ہے. اگر وہ لوگ جن کو پاکستان کی عوام نے نمائندے بنا کر ایوان کے اندر بھیجا ہے، اگر ان کے اوپر بدترین تشدد ہو سکتا ہے، اگر ان کی چادر اور چار دیواری کے خلاف آپ جا سکتے ہیں، اگر ان کو آپ 4 بجے ان کے گھر سے گھسیٹ سکتے ہیں، تو پاکستان کا عام شہری کیا توقع کرے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو آئین اور قانون ہے اس کی بالادستی آگے بڑھ رہی ہے. پاکستان کے اندر اس وقت فوجداری مقدمات جو بن رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے اندراج ہو رہا ہے ان کا. تو ہمارا جو نظام عدل ہے اس کا جو دوہرا معیار ہے، آئی تھنک وہ منظر عام پر آ رہا ہے کہ ایک سابق مجرمہ ہے جس کو مجرمہ ہونا چاہیے تھا، جس نے پاکستان کے آئینی اداروں کے اوپر ایک منظم حملہ کروایا، جس سابق مجرمہ نے پاکستان کی سالمیت کے محافظوں کے خلاف ایک منظم تحریک چلائی سوشل میڈیا کے اوپر اور پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژنز کے اوپر اپنے والد کے ساتھ مل کر اس سابق مجرمہ کی پارٹی کے ممبران نے بھی پاکستان کے آئینی اداروں کے خلاف ایک منظم تحریک چلائی. آج وہ سابق مجرمہ جو ہے باعزت بری ہو کر لندن کے اندر سیر کر رہی ہیں اور پاکستان کے محب وطن پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ، اپنے آئینی اداروں سے محبت کرنے والے لوگ پابند سلاسل کیے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت تفریق ہے ہمارے نظام کے اندر اور پاکستان کا عام آدمی یہ سوال کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے آئینی اداروں کو متنازع بنایا ہے آج وہ ایوان کی زینت کیوں بنے ہوئے ہیں؟ آج ایوان کے اندر وہ اپنے اتنے کھلے عام بیانیے کو آگے کیوں بڑھا رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پاکستان کے فوجداری مقدمات کی شقوں کا لاگو ان کے اوپر نہیں ہوتا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ان کے خلاف مقدموں کے تسلسل کو آگے نہیں بڑھایا جاتا؟ اور یہ جو NRO 2 ہے اس کے اوپر میں خصوصاً بات کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی عوام جو ہیں ان کا نظام کے اوپر سے، خصوصاً نظام عدل جو ہے اس کے اوپر سے اعتماد ختم ہو رہا ہے. عمران خان صاحب جس NRO 2 کی بارہا بات کر رہے تھے، یہ اس کا تسلسل ہے کہ کچھ لوگ اقتدار کی ہوس میں اپنے کیسز کو ختم کروانے کے لیے نیب قانون میں ترامیم کرنے کے لیے اقتدار میں آئے. جب عمران خان صاحب نے انہیں NRO 2 نہیں دیا تو اقتدار میں آ کے نیب کے قانون کو تبدیل کیا، اپنے کیسز کو ختم کروایا، منی لانڈرنگ کے کیسز کے اندر پروسیکیوشن کے اوپر اثر انداز ہوئے اور اب سب باعزت بری ہو رہے ہیں اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ بے آبرو بھی ہو رہے ہیں اور مجرم بھی رہے ہیں. اچھا میں بیسیکلی موبائل برآمد کرنے کی بات کی جا رہی ہے اعظم سواتی صاحب کا، اس سے پہلے شہباز گل صاحب کے حوالے سے بھی یہی بات تھی، تو کیا وجہ، کس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، 4 بجے ان کے گھر سے گھسیٹ سکتے ہیں تو پاکستان
دیکھیں جتنے میں نے دلائل سنے ہیں وہاں پر بات یہ ہوئی ہے، اعظم سواتی صاحب نے وضاحت سے کہا کہ میں نے اس موبائل کو پھینک دیا تھا کیونکہ اس کے اندر میرے گھر والوں کی تصویریں تھیں، میری بیٹی کی، میری بیوی کی، میرے گھر کے ممبران کی تصویریں تھیں، تو میں نے اس موبائل کو پھینک دیا۔ ایک چیز منظر عام پر آ چکی ہے، ایک چیز کو اعظم سواتی صاحب نے قبول کیا ہے کہ انہوں نے وہ باتیں کی ہیں، تو اب قانون کی دانست میں اس موبائل سے اور ان کو کیا ملنا ہے؟ یہ ایک حربہ ہے امپورٹڈ حکومت کا، ان کی فسطائیت کو آگے بڑھانے کا کہ کچھ دن اور پاکستان کے عوامی نمائندے کو، سینٹ کے ممبر کو پابند سلاسل کر کر آئین و قانون کی دھجیاں تھوڑی سی اور اڑا لی جائیں۔ پاکستان کی عوام نے تو دیکھا ہے کہ اس ملک کے اندر آئین و قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو اس طرح ان کے اوپر تشدد اور کر کے، میں نے دیکھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ ان کی انگلی شاید فریکچرڈ ہے، تو ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے یہ اب کتنا آگے جائے گا۔ یہ جو حراست کے اندر تشدد ہوتا ہے اس کو پاکستان کی عدالتیں کس وقت روکیں گی؟ کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے محترم چیف جسٹس اس کے اوپر کوئی سو موٹو لیں گے؟ کیا پاکستان کے نظام عدل سے سوال پوچھے جائیں گے کہ جب کسی کو حراست میں لیا جاتا ہے تو اس کے اوپر جب تشدد ہوتا ہے تو وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہوتا ہے، وہ آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے، وہ آپ کی جو شخصیت ہے، جو آپ کی انٹیگریٹی ہے، جو آپ کا وقار ہے اس کو گراتا ہے، اور یہ کیا طریقہ کار ہے کہ عوامی نمائندوں کے کپڑے اتار کے ان سے سوال پوچھے جائیں؟ یہ کون سے جمہوری نظام میں ہوتا ہے؟ تو جمہوریت کی مکمل نفی ہو رہی ہے، اور بہت افسوس ہو رہا ہے محب وطن پاکستانیوں کو جو اس ملک سے بہت محبت کرتے ہیں، جو اس ملک کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے آئین کو پھاڑ کر پھینکا جا رہا ہے۔ میم لاسٹ سوال، جس طرح کا فیصلہ آیا وہ منی لانڈرنگ کیسز کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کو، حمزہ شہباز کو بری کیا گیا، اس کے بعد اعظم سواتی صاحب نے ٹویٹ کیا، ٹویٹ میں انہوں نے آرمی چیف صاحب کو جو ہے وہ مینشن کیا، کیا یہ درست تھا مینشن کرنا؟ کیا ان پر اس طرح کا بلیم کرنا درست ہے؟ دیکھیں اعظم سواتی صاحب نے اس وقت کیا سوچ کر یہ ٹویٹ کیا اور وہ اس وقت کیا سوچ رہے تھے، کس تسلسل سے اس بات کو آگے بڑھا رہے تھے، میں نہیں جانتی تھی اور نہ میں ان کی اس بات کی تائید کر رہی پی ٹی آئی کی پالیسی ہے یہ اس طرح تنقید؟ دیکھیں یہ بالکل آپ ایک پن پوائنٹ سوال پوچھ رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کسی نے بھی آئینی اداروں کا نام لے کر منظم طریقے سے ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوئی پالیسی اس پارٹی کی ہے۔ عمران خان صاحب وضاحت سے کہہ چکے ہیں کہ میں افواج سے محبت کرتا ہوں اور پاکستان کو جتنی ضرورت افواج کی ہے شاید اتنی میری نہیں ہے، تو اس میں تو وضاحت آ چکی ہے۔ ہر پاکستانی شہری کا قومی فریضہ ہے کہ اپنی افواج سے محبت کے اظہار کو آگے بڑھائے۔ ہم نے ان کے کلیدی کردار کو ہمیشہ سراہا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو یہ کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے پارٹی پالیسی سے انحراف کیا ہے، پارٹی پالیسی کے خلاف گئے ہیں اعظم سواتی؟ ان سے اس بارے میں بات نہیں ہوئی، میں تو صرف وہاں پیش ہو کر سن رہی تھی ایز این آبزرور، ایز اے وکیل، کہ کیا تسلسل ہے مقدمے کا۔ جس طرح اعتزاز احسن صاحب کے حوالے سے تحقیقات کی پیپلز پارٹی نے، کیا پی ٹی آئی بھی ایسی کوئی تحقیقات کرے گی اعظم سواتی صاحب کے؟ مجھے نہیں پتا پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کیا پالیسی ہے، جب سامنے آئے گی تو آپ کو بتائیں گے۔ شکریہ۔